رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مولانا ومقتدانا سیدنا وہادینا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس مشہور زمانہ حدیث کا سہارا لے کے پہلی محرم کو جن مجالس کا آغاز ہوا تھا، آج سلسلے کی 8ویں مجلس ہے. آپ حضرات کو سید کونین جزائے خیر عطا فرمائیں کہ آپ نے انتہائی انہماک کے ساتھ اس پیش ملان کی مختصر سی گفتگو کو سماعت فرمایا. اس حدیث کے ذیل میں ہم نے یہ مطالعہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا ذمہ داریاں تھیں جو امام حسین کے دوش پر عائد ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے امام نے قیام فرمایا. اور جو گوشہائے تاریخ آپ حضرات کے علم میں پہلے سے ہیں ان کو مربوط کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حسین نانا کی نگاہ میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کی نگاہ میں ایک عظیم ترین ہستی ہے. حسین کا یہ مقام اللہ کی نگاہ میں پہلے سے محترم ہے. اور اس کا اہتمام اس نے کچھ اس انداز سے کر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک روایت کے مطابق یہ اختیار دیا کہ یا اپنے بیٹے
ابراہیم کی زندگی کو پسند کر لیں یا حسین کی زندگی کو؟ اللہ کے رسول نے حسین کی زندگی کو پسند کر لیا اور رسول کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو گویا رسول کی نگاہ میں حسین جناب ابراہیم کا نعم البدل تھے. اور کوئی دنیاوی اعتبار سے گفتگو نہیں کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے رشتہ داریوں کی وجہ سے انسان کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے. میں شاید پہلی مجلس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول تو اپنی جانب سے یا اپنے خواہش نفس کی جانب سے کوئی کلام تک نہیں کرتا. آیت ہے اس بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول تو خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتا، بلکہ یہ پورا خانمادہ ہی ایسا ہے کہ کوئی خواہش نفس کا تابع ہے ہی نہیں. شجاعت حیدر کرار کے سارے کارنامے آپ نے سنے ہیں. ان کارناموں میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ جب مولائے کائنات ایک جنگ میں اپنے دشمن کے سینے پہ سوار اس کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس نے بے ادبی کی، لعاب دہن اچھالا، تو مولا ہٹ گئے. لوگوں نے پوچھا یا علی اب تو چند لمحوں کی دیر تھی، آپ کا ہاتھ چلتا اور اس کا سر قلم ہو جاتا. کہ نہیں، اس نے میرے نفس کے لیے بے ادبی کی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد راہ خدا میں میرا نفس شامل ہو جائے. میں تو اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی جو میرے نفس کے ساتھ اس نے کی ہے وہ اس میں شامل ہو جائے. تو علی جب اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ان کا نفس کسی راہ خدا کے کام میں شامل ہو جائے، تو رسول تو اس سے بلند ہستی ہے. رسول تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وہ جو کچھ کرتا ہے وہی کے مطابق کرتا ہے. اس لیے اس نے اگر یہ فیصلہ بھی کیا کہ وہ ابراہیم کے بجائے حسین کو پسند کرے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. ہاں، اللہ نے فیصلے کا اختیار احمد مختار کو دیا تھا، لیکن اس نے اس بات کو پیش کیا کہ تم چاہے ابراہیم کو پسند کر لو یا حسین کو پسند کر لو. تو رسالت مآب نے حسین کو پسند کر لیا اور حسین رسول کے لال کہلائے. حسن و حسین دونوں ظاہر ہے، جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو امام حسن کو ہم فراموش نہیں کرتے. امام حسن اور امام حسین دونوں اپنی جگہ پر یکسانیت رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جو کام ان کے ذمے ہے وہ انہوں نے کیا، جو کام ان کے ذمے ہے وہ انہوں نے کیا. اور دنیا کو اس بات سے قد ہے جو اس زمانے سے لے کے آج تک چلی آ رہی ہے. جا بجا آپ کو بھی سننا پڑتا ہوگا اپنی نجی محفلوں میں کہ حسن و حسین تو علی کے بیٹے ہیں، یا آپ انہیں یبن رسول اللہ کہتے ہیں. آپ رسول اللہ کے بیٹے انہیں کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے بیٹے تو اگر رسول کے کوئی اولاد نرینہ ہوتی تو وہ رسول کا بیٹا کہلاتی. یہ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور ان کی بیٹی کے بیٹے کو ان کی آل کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اعتراض آپ اکثر و بیشتر ایسے کم فہم لوگوں کے درمیان سنتے ہوں گے. حالانکہ یہ بات بہت پہلے سے طے ہے، بہت پہلے سے طے ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اکثر انبیاء کی اولاد ان کے صلب سے ہوتی ہے، لیکن میری اولاد میری بیٹی کے صلب سے ہے. اور میری بیٹی کے صلب سے نہیں بلکہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے صلب سے. میری بیٹی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے صلب سے، اور اس نسل کو اللہ نے میری نسل قرار دیا ہے. یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، یہ پیغمبر کا ارشاد ہے. اس کے باوجود دنیا اعتراض کرتی ہے کہ یہ بیٹی کے بیٹے فرزند کیسے ہو سکتے ہیں.
حالانکہ پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی کو مکالمہ کرنے کی ضرورت ہوئی تو حسن و حسین کو یبن رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا، بلکہ وہ سلسلہ ائمہ جتنا بھی جہاں تک سامنے آیا ہر ایک کو فرزند رسول کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ چاہنے والے جاننے والے جو معرفت شناس تھے وہ کبھی اس بات سے گریزاں نہیں تھے کہ وہ انہیں یبن رسول اللہ نہ کہیں، لیکن قد جنہیں تھی وہ اس بات کو تلاش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلسلہ موقوف ہو جائے۔ بہت کوششیں کی گئی ہیں اس سلسلے میں۔ امیر شام نے ایک مرتبہ اپنے کاتب سے کہا کہ میری اولاد کی فہرست مرتب کر دے۔ اب کاتب کا لفظ چونکہ ہمارے لیے کانوں سے اتنا زیادہ مانوس نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کاتب کسی لکھنے والے کو کہتے ہیں، نہیں، اس زمانے میں کاتب اس کو کہتے تھے کہ جو حکومت کے کام چلاتا تھا، گویا چیف سیکرٹری۔ اس سے کہا کہ میری اولاد کی فہرست مرتب کر دے۔ اس نے مرتب کر کے دے دی۔ اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ تو نے میرے بیٹوں کی اولاد کا نام تو لکھا، میری بیٹیوں کی اولاد کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میں نے تو کہا تھا اولاد کا نام لکھو، اولاد کی فہرست تیار کرو۔ کہا امیر، تو نے حسن و حسین کے بارے میں کہا ہے کہ وہ رسول کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ بیٹی کے بیٹے ہیں، تو جب حسن و حسین ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں ہونے کے باوجود وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں تو تیری بیٹی کی اولاد تیری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اس بات کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرنا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، وہ ملعون اس بات پہ مشہور ہے کہ کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ دوستدار اہل بیت ہے تو بغیر کسی خطا کے اسے قتل کر دینا، اس کا گھر لوٹ لینا، اس کو تہہ تیغ کر دینا، اس کے لیے عام اس کی روش تھی۔ بلکہ اس کے بارے میں عمر ابن عبدالعزیز نے یہ کہا کہ دنیا تاریخ اگر سارے خبیثوں کو پیش کرے، سارے خبیثوں کی فہرست پیش کرے تو ہم صرف حجاج بن یوسف کو پیش کر دیں تو ہمارا پلہ بھاری ہوگا۔ اس درجہ اس کا ظلم، ہزاروں افراد بے گناہ اس کے ہاتھ سے مارے گئے۔ اسے کسی نے خبر دی کہ عبداللہ ابن عمر وہ امام حسن و امام حسین کو رسول کے بیٹے کہتے ہیں، وہ خراسان میں تھے۔ والی خراسان کو لکھا کہ ان کو قید کر کے یہاں بھیج دو۔ وہ قید کر کے لائے گئے، دربار میں پیش ہوئے، کہا میں نے سنا ہے کہ تم حسن و حسین کو رسول کے بیٹے کہتے ہو۔ کہا ہاں، میں نہیں کہتا، قرآن بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے۔ کہا ثابت کرو ورنہ قتل کر دوں گا، ثابت کرو ورنہ قتل کر دوں گا۔ تم کہتے ہو قرآن کہتا ہے؟ کہا ہاں، میں کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے۔ کہا ثابت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن سنو، آئے مباہلہ کے استدلال کو میں قبول نہیں کروں گا۔ آئے مباہلہ کے استدلال کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ یا اس کی دانش میں وہ جانتا ہے کہ آئے مباہلہ سے یہ ولدیت ثابت ہوتی ہے، یہ ابنیت ثابت ہوتی ہے، اس لیے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں آئے مباہلہ کا استدلال قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سن، جب قرآن میں
اولاد ابراہیم کا تذکرہ ہے، جہاں انبیاء کے نام لے کے یحییٰ، وہ زکریا، وہ الیاس، وہ عیسیٰ کا نام لیا گیا ہے، انہیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا گیا ہے، تو تو مجھے بتا کہ عیسیٰ ماں کی طرف سے ذریت ابراہیم میں ہے یا باپ کی طرف سے؟ خاموش ہوا، مجبور ہوا کہ انہوں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے کہ ہاں، جب عیسیٰ کئی ہزار برس کے فاصلے پر ماں کے ذریعے سے اولاد ابراہیم کہلا سکتے ہیں، تو حسن و حسین جو راست رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، وہ کیوں ان کی اولاد نہیں کہلا سکتے؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ گو کہ آیت نے اتر کے کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دیکھو، پیغمبر تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، پیغمبر تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آیت نے یہ پابندی لگائی۔ مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ لکھا کہ پیغمبر کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کے کہ پیغمبر اپنے غلام جناب زید کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے کہ جیسے بیٹے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ویسا سلوک اپنے غلام کے ساتھ کرتے تھے، جناب زید کے ساتھ۔ تو لوگوں نے جناب زید کے ساتھ اس تعلق کو دیکھ کے انہیں ابن رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جناب زید کو جو غلام تھے انہیں ابن رسول اللہ کہنا شروع کر دیا، اصحاب انہیں ابن رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ تو آیت نے اتر کے تنبیہ کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھو محمد تم لوگوں میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، امت میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ظاہر ہے اب گنجائش نہیں رہی کہ جناب زید کو ابن رسول اللہ کہا جائے، جناب زید کو ابن رسول اللہ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن جب آئے مباہلہ اتری اور آئے مباہلہ کے الفاظ یہ تھے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حبیب اب ان سے علم کی باتیں ختم ہو چکی، اب ان سے کتاب کی باتیں ختم ہو چکی، اب آپ ان سے کہیں کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، اور ایسے میں ہم مباہلہ کریں۔ اور مباہلہ کس صورت میں ہوگا کہ ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت طلب کریں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت طلب کریں۔ اب اس آیت کے اترنے کے بعد جیسے یہ آیت اتری تھی، امت مسلمہ کو جمع ہو کے ہاتھ جوڑ کے رسول اللہ سے کہنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ آپ کو تو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد مردوں میں سے نہیں ہو سکتی، مردوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی اولاد کہلائیں، تو یہ ابنانا کی منزل میں آپ لے کسے جائیں گے؟ ابنانا کی منزل میں لے کسے جائیں گے؟ آیت تو کہہ رہی آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو آپ کے تو بیٹے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ پر تو پابندی لگائی گئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ شاید یہ کہتے اس لیے کہ کسی نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، انہیں معلوم تھا کہ یہ آیت اتری ہی اسی لیے ہے، آیت اتری ہی اسی لیے کہ غیر کو الگ کر دیا جائے، حسنین کو الگ کر دیا جائے، حسنین ہی کی وجہ سے یہ آیت اتری ہے کہ حسنین کو ابن رسول اللہ کہنے کا حق پہنچتا ہے۔ اس لیے امت کو معلوم تھا کہ امت یہ اعتراض کر ہی نہیں سکتی، وہاں زید کے معاملے میں تو اعتراض ہو رہا تھا، زید کے معاملے میں ابن رسول اللہ کہا جا رہا تھا، اس لیے آیت نے اتر کے تنبیہ کی، لیکن حسن و حسین کے بارے میں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ معلوم ہے کہ حسن حسین ہیں ہی رسول اللہ کے بیٹے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔
رسول کے فرزند حسن و حسین، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس منیت کا فائدہ اٹھا کے دنیا کو بتائیں کہ رسول میں اور ان میں کوئی بعد نہیں ہے۔ رسول اور ان کے نہ قول میں کوئی بعد ہے، نہ فعل میں کوئی بعد ہے، نہ سیرت میں کوئی بعد ہے، بلکہ وہ مرقع ہے۔ انشاءاللہ کل کی تقریر میں میں نے جو آپ کو 8 دن تک برابر زحمت دی ہے اس کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو مباہلے کا میدان جب سجا اور پیغمبر کو یہ ہدایت ہوئی کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، نصارائے نجران سے کہا جا رہا ہے آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے نفوس کو لائیں، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ اب آیت میں اتنی گنجائش تھی، سارے مضامین آپ کے سنے ہوئے، آیت میں گنجائش تھی کہ پیغمبر اپنے بیٹوں کو لانے کے لیے اگر یہ کہتے کہ یہ امت ساری میری اولاد ہے، اس لیے کہ حدیث بھی ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو ساری امت پیغمبر کے بیٹے کہلائے گی، پیغمبر کے بیٹے کہلائے گی۔ تو پیغمبر جس کو لے لیتے کہتے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ نسانہ کی منزل میں ساری عورتوں کو لے جا سکتے تھے، جمع کا صیغہ تھا، جتنی عورتیں ہوتی کم از کم 9 تو گھر میں موجود تھی، ان میں سے کسی کو لے جاتے، اگر سب کو نہ لے جاتے تو کم از کم ان محترم ازواج کو تو لے جاتے جن کی صداقت کی دنیا گیت گاتی ہے، ان کو تو لے جاتے، اس لیے کہ نسانہ کی منزل میں گنجائش موجود تھی، اور انفسنا کی منزل میں تو پوری امت آ جاتی تھی، جتنے جوان ہیں، جتنے نفوس ہیں، سب کو لے جائیں، جس کو جی چاہے لے جائیں۔ لیکن جب قافلہ نور نکلا، صبح مباہلہ جب قافلہ نور نکلا تو کوئی اور نہیں، امت نگراں ہے، امت دیکھ رہی ہے کہ آج پیغمبر کسے لے کے جاتے ہیں، آج پیغمبر اس آیت کے ذیل میں کسے لے کے جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے حیرت ہوئی کہ بس ایک مختصر سا قافلہ نور بیت الشرف سے برآمد ہوا، اس عالم میں کہ حسین کو گود میں لیے ہوئے، حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، پیچھے پیچھے سید عالمیان برقع و چادر میں ملبوس، اور سب سے پیچھے ہر مہم پر آگے رہنے والا آیت کی ترتیب کے مطابق سب سے پیچھے آ رہا تھا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، اس ترتیب پہ کبھی آپ نے غور فرمایا ہو کہ پیغمبر نے حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا تھا کہ مولا کائنات یہ کہتے یا رسول اللہ آپ اتنی زحمت نہ فرمائیں، لائیے حسن کی انگلی میں پکڑ لیتا ہوں، یا حسین کو میری گود میں دے دیجیے، یا سید عالمیان کہتی بابا آپ کو زحمت ہو رہی ہے، آپ حسین کو میری گود میں دے دیں، حسن کو آپ لیے چلیں۔ نہیں، نہ انہوں نے کہا نہ رسول نے اسے اختیار کیا، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو شاید اعتراض کرنے والے کو یہ بات مل جاتی کہ یہ بچے چونکہ ضد کرتے ہیں، بچے جب گھر سے کوئی نکلنے لگتا ہے تو ضد کرتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، تو ماں اور باپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بچے ماں یا باپ کی گود میں ہوتے تو دنیا شاید اس بات کو اعتراض کے طور پر مان لیتی کہ خود سے آ گئے تھے بچے تو ظاہر ہے ماں اور باپ نے انہیں اٹھایا اور لے کے چل پڑے۔ اللہ کے رسول نے یہ انتظام کیا کہ دیکھو یہ ماں باپ کی محبت میں نہیں آ رہے ہیں، یہ دین کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ دین کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں،
اور دین کی حفاظت کے لیے اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سوائے ان نفوس کے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ میری گود میں جو بچہ ہے یہ دین کا محافظ ہے، میری انگلی پکڑے ہوئے جو بچہ ہے یہ بھی دین کا محافظ ہے، میری بیٹی جو چادر و برقع میں ملبوس ہے یہ بھی دین کی محافظہ ہے، اور اس کے پیچھے تو وہی ہے کہ جو ہر لمحہ ہر لحظہ دین کی حفاظت پر مامور ہے۔ میں اس قافلے نور کو لے کے ان کی طرف جا رہا ہوں۔ اور کتنے سمجھدار تھے وہ لوگ کہ جن کے مقابلے پر پیغمبر جا رہے تھے، مباہلے میں جن کے مقابلے پہ پیغمبر جا رہے تھے، کتنے سمجھدار تھے وہ لوگ۔ ان کا سردار تھا ابو الحارث، اس نے دیکھ کے کہا کہ آج تو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، آج تو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دست دعا بلند کر دیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ کتنا ذی علم شخص تھا وہ مقام و مرتبہ جانتا تھا اہل بیت کا، وہ جانتا تھا کہ میں آج ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر دست دعا بلند کر دیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ مباہلہ نہ کیا جائے، مباہلہ نہ کیا جائے، پیچھے ہٹ جاؤ، حلے دے دیں گے، وہ رقم دے دیں گے، جو ان کا مطالبہ ہوگا وہ ہم دے دیں گے، کچھ اپنی طرف سے پیشکش کر دیں گے، مباہلے میں نہیں جائیں گے۔ کیوں مباہلے میں کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا مباہلے میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت طلب کریں گے، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت طلب کریں گے۔ اب تاریخ بتلاتی ہے کہ انہوں نے اپنے اس معاہدے کو پیغمبر کے سامنے پیش کیا اور پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اسے قبول کر لیا، مباہلہ نہیں ہوا۔ اب دنیا یہ بینڈ بجاتی ہے کہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا، آپ اپنی محفلوں میں اس کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی مہم سر کی گئی۔ ارے آپ کو کیا معلوم کہ مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مباہلہ نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خود نصارائے نجران پیچھے ہٹ گئے، نصارائے نجران پیچھے ہٹ گئے۔ اگر پیغمبر صبح مباہلہ اپنے گھر سے قافلے نور لے کے نہ نکل رہے ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ ہاں مباہلہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ پیغمبر کے پاس وہ جمعیت نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے مباہلہ کیا جائے۔ پیغمبر تو گئے تھے، انہوں نے خود پیچھے ہٹنا گوارا کیا اور پیچھے ہٹ کے ہمیں ایک سبق ضرور دے گئے، ہمیں ایک گوشہ ضرور مہیا کر گئے، اور انہوں نے اپنے قوم کو سمجھا لیا، اپنی قوم کو سمجھا لیا کہ دیکھو ان کے مقابلے پر نہ آنا، ان کے مقابلے پر نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لعنت کے مستحق ہو جائیں۔ گویا رہتی دنیا تک اس بات کا درس نصارائے نجران نے مہیا کیا کہ جو ان کے مقابلے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، اور جو ان کے مقابلے پہ آ جاتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ارباب نظر، یہ مباہلے کا میدان تھا، یہ مباہلے کا میدان تھا، اور اس مباہلے میں پیغمبر حفاظت کے لیے نکلے تھے، حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ کچھ اس طرح کی ترتیب تھی کہ خود پیغمبر کونین اپنی ذات کو بھی ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، اپنے بچوں کو بھی پیش کر رہے تھے، اپنی شہزادی کو بھی پیش کر رہے تھے، اپنے اس نفس کو کہ جسے ہر مہم پر آگے رکھتے تھے آج اسے بھی ساتھ لائے تھے۔ گویا یہ قافلہ حفاظت پر مامور تھا، یہ دین کی حفاظت کا معاملہ ہے، یہ دین کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ یہ تھا میدان مباہلہ، لیکن جب میدان کربلا سجا تو وہاں بھی کچھ ترتیب اسی انداز کی تھی جس طرح رسول اس قافلے کو کی قیادت کر رہے تھے، وہاں حسین اپنے نفوس کے قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ وہاں علی اکبر و علی اصغر جیسے حسن و حسین کی مانند میدان میں آئے تھے، وہاں سید عالمیان کی مانند زینب و ام کلثوم تیار تھیں کہ آج دین کی حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر جس طرح سے رسول اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو لے کے آئے تھے، حسین نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا، اور ان بھائیوں میں سب سے منفرد ہستی عباس ابن علی کی۔ آج ہم غازی عباس کا ماتم کریں گے، آج ہم شہنشاہ وفا کا ماتم کریں گے۔
شہنشاہ اقلیم وفا عباس، جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب الحوائج کہا جاتا ہے، یہ جمعیت جو علم کے پاس کھڑی ہو کے اپنی مرادیں مانگ رہی ہوتی ہے، وہ کیوں مانگ رہی ہوتی ہے؟ عباس باب الحوائج ہیں، عباس کے ذریعے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، عباس کا علم باب الحوائج کی نشانی ہے۔ عباس کو یہ مرتبہ کیسے عطا ہوا؟ یہ منصب باب الحوائج کا کیسے عطا ہوا؟ علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ عباس کو یہ منصب صرف اطاعت کی وجہ سے حاصل ہوا، اطاعت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اس لیے جب آپ ابو الفضل عباس کی زیارت پہنچتے ہیں تو معصوم کے کلمات کو دہراتے ہیں، وہ کلمات جو معصوم نے ادا کیے ہیں، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ اے عباس، آپ اللہ کے بندے، آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ ایسے عبد خاص ہیں کہ جو اللہ کا مطیع ہے، جو رسول کا مطیع ہے، جو امیر المومنین کا مطیع ہے، جو حسن و حسین کا اطاعت گزار ہے، اس پر ہمارا سلام ہو۔ یہ معصوم کے جملے ہیں جو ہم زیارت میں ادا کرتے ہیں۔ ہم زیارت میں علی ابو الفضل عباس کی اس اطاعت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ نے اس اطاعت کے صلے میں انہیں باب الحوائج قرار دیا ہے۔ بس عزیزان محترم، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مصائب میں کچھ تھوڑے سے جملے عرض کروں گا تاکہ آپ کے رونے کے لیے کافی ہو جائے اور علم برآمد ہو جائے۔ عزیزان محترم، شجاعان میدان کے لیے شجاعت دکھلانا ایک معمولی بات ہوتی ہے۔ جو شجاع ہے وہ شجاعت دکھلائے گا، جو تلوار کا دھنی ہے وہ تلوار چلائے گا، جو مرد میدان ہے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے گا، لیکن اس کے ساتھ اگر شجاعت کے ساتھ اطاعت اس کی اتنی بڑی ہو کہ شجاعت نیچے دب جائے تو پھر یقیناً وہ شجاع کہلانے کا حقدار ہے۔ اور عباس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، عباس کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ عباس نہ صرف شجاع تھے، ان کی شجاعت کے جھنڈے تو گڑے ہوئے تھے، لیکن اطاعت کے جھنڈے حسین نے دنیا کو دکھائے۔ ادھر ولید کے دربار میں، ولید کے دربار کے باہر سب جوانان بنی ہاشم کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر امام کی آواز بلند ہوئی، اور ادھر دارالامارہ کا دروازہ کھول کے جوانان بنی ہاشم آ گئے دربار میں۔ لیکن حسین نے ایک مرتبہ عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور عباس کی پشت کو سہلا کے کہا، بھیا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اور عباس کی شجاعت دب کے رہ گئی اطاعت کے ذیل میں۔ امام کی اطاعت میں عباس نے تلوار جو نکالی تھی وہ دوبارہ نیام میں رکھ لی۔ اور مرحلہ تاریخ یہ بتاتا ہے کہ حر کا رسالہ آیا، حر کا رسالہ مزاحم ہوا، اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، عباس کے تیور بدلے، قبضے پہ ہاتھ گیا شمشیر کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا کے لجام فرس پہ کوئی ہاتھ ڈال دے؟ لیکن جب آقا کے چشم و ابرو کو دیکھا تو شجاعت دب گئی، اطاعت آگے بڑھ گئی، اطاعت آگے بڑھ گئی۔ عباس نے صبر کر لیا، خیمے ہٹانے کی باری آئی، نہر پر سے خیمے ہٹانے کی باری آئی، عباس شیر کی مانند دریا پہ تلایا کر رہے ہیں۔ کس کی مجال ہے کہ جو ہمارے خیمے ہٹائے؟ کوئی ہمارے خیمے نہیں ہٹوا سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ آقا کے چہرے پہ نگاہ پڑی، آقا نے اشارہ کیا، بھیا عباس خیمے ہٹا لو، خیمے ہٹا لو۔ عباس کی شجاعت دب گئی، اطاعت ابھر کے آ گئی۔ ہر موقع پر جب بھی موقع آیا عباس کی اطاعت اوپر آ گئی، عباس کی اطاعت نے شجاعت کو دبا لیا۔ عباس شجاع ترین ہستی، عباس شجاع ترین ہستی، اور ایسی شجاع ترین ہستی کہ کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی مد مقابل نہیں۔
بلکہ جب ہم شاعری کے انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر عباس کو اجازت مل جاتی، اگر عباس کو اجازت مل جاتی تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تو حسین نے خود انہیں مجبور کر دیا تھا۔ جب بھی حسین کی خدمت میں آتے تھے، آقا اب تو اجازت دے دیجئے، اب تو لوگوں کے تانے سنے نہیں جاتے، تو حسین یہ کہتے تھے بھیا عباس تم ہمارے لشکر کے علم بردار ہو، آہستہ آہستہ جب سارا لشکر ختم ہو گیا، بلکہ عزیزوں کی بھی باری گزر گئی، تو عباس سر جھکائے ہوئے حسین کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں، اے آقا اب تو اجازت دے دیجئے۔ حسین نے جب یہی کہا کہ تم تو ہمارے لشکر کے علمبردار ہو، تو آنکھوں کو جھکا کے کہا آقا یہ بتائیے کہ وہ لشکر کہاں ہے جس کی علمبرداری آپ مجھے سونپ رہے ہیں؟ اب تو کوئی باقی نہیں ہے۔ حسین نے پھر بھی اجازت نہیں دی تو عباس خیمے میں گئے، غش میں پڑی ہوئی پیاسی سکینہ کو گود میں اٹھا کے کہا سکینہ تم بہت پیاسی ہو نا، لاؤ اپنی مشک لے آؤ، ہم چلتے ہیں آپ کے بابا کے پاس، ان سے اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ بس ارباب اعضاء حسین کے پاس جب عباس سکینہ کو لیے ہوئے آئے تو حسین سمجھ گئے کہ یہ سکینہ کی سفارش لے کے آئے ہیں۔ حسین نے یہ کہہ کے اجازت دے دی کہ جا کے اپنی بہن سے اجازت لے آؤ، ثانیہ زہرا سے اجازت لے آؤ۔ ثانیہ زہرا کے خیمے میں اجازت لے کے عباس داخل ہوئے، دیکھا شہزادی بیٹھی ہوئی صرف دعا ہیں۔ ایک مرتبہ عباس جو سامنے آئے تو شہزادی سمجھ گئیں کہ عباس رخصت کے لیے آئے ہیں۔ کہا عباس تم جانا چاہتے ہو نا، جاؤ، چلے جاؤ، لیکن ایک لمحے کے لیے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سنا دوں تو چلے جانا۔ عباس دوزانو ہو کے شہزادی کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہا یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو میں اپنے بابا کے زانو پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا روتے جاتے تھے اور میرے بازوؤں کے بوسے لیتے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا تھا اے بابا یہ رونے کا سبب کیا ہے اور یہ میرے بازوؤں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ تو بابا نے روتے ہوئے کہا تھا زینب ایک دن ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ ارباب ماتم ذرا غور کیجیے گا اور جی بھر کے روئیے، اس لیے کہ ابھی یہ آخری ایام ہے، اس کے بعد پھر رونا شاید ہمیں اتنا نہ ملے۔ زینب نے کہا کہ بابا نے میرے کہا کہ ایک دن اس میں رسن باندھی جائے گی۔ میرا بابا صادق القول، اس کے قول پر مجھے اعتبار، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے یہ وسوسہ میرے دل میں آتا گیا کہ بابا نے یہ کیا کہا ہے؟ میرے تو 12 بھائی ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس بہن کے 12 بھائی ہوں اس کے بازو میں کوئی رسن باندھے؟ اور اے عباس جب تم خیر سے جوان ہوئے اور تمہارے قدموں کی چاپ سے سرزمین بطحا ہلنے لگی تو وسوسہ اور بڑھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس جیسا جس کا بھائی ہو اس کی بہن کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے۔ لیکن اب جب تم جا رہے ہو تو میرے بابا کے قول پر مجھے یقین آ گیا، اب میرے بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی، میں دیار بدیار بھی پھرائی جاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ عباس روانہ ہوئے، آقا سے اجازت لے کے روانہ ہوئے۔ بس میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ایام شہادت ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ عباس جنگ کرتے ہوئے پانی پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور مشک سکینہ بھر لیتے ہیں، اور مشک سکینہ بھر کے جب چلتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ان کی مادر گرامی ام البنین سے پوچھیے۔ ام البنین نے جب عباس کی شہادت کی تفصیل سنی
تو رو کے پوچھا تھا اے سنانے والے، مجھے یہ تو بتا کہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو نے کہا ہے کہ میرے عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، مجھے یہ بتا کہ جب میرا لال گھوڑے سے گرا ہوگا تو اس نے کس طرح سہارا لیا ہوگا۔ ارباب ماتم، خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے، زیارت ابوالفضل العباس نصیب فرمائے۔ جب آپ کربلا جائیں گے تو آپ کو یدین عباس کی زیارت ملے گی۔ یدین عباس یہ ہے کہ جہاں ایک ہاتھ قطع ہوا تھا وہ زیارت، جہاں دوسرا ہاتھ قطع ہوا تھا وہ زیارت، اور وہ جگہ کہ جو روضہ عباس ہے وہ آگے ہے۔ اس کے معنی ہے کہ عباس کا گھوڑا عباس کو لے کے اس وقت تک خیمہ گاہ کی جانب جا رہا تھا جب تک ہاتھ قلم نہیں ہو گئے۔ جب ہاتھ قلم ہو گئے تو اب عباس نے دیکھا کہ کسی طریقے سے نہر سے جو پانی کا مشکیزہ بھر کے لائے ہیں وہ خیام حسینی تک پہنچ جائے، لیکن جب وہ خیام حسینی میں نہیں پہنچ سکا اور سنسناتا ہوا تیر چلا اور پانی بہ گیا تو عباس نے اشارے سے گھوڑے کا رخ موڑ دیا کہ اب عباس خیمے میں نہیں جائیں گے۔ بس میں شہادت کا اس سے زیادہ لمحہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، ہاں بس ایک لمحہ اور پیش کروں گا کہ عباس سے کتنی محبت تھی حسین کو، عباس سے کتنی توقع تھی حسین کو، اس لیے کہ جب حسین قتل گاہ میں قاتل کے خنجر کے نیچے تھے اور قاتل ضربیں لگا رہا تھا تو قاتل نے یہ سننے کی کوشش کی کہ عباس کی زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے، تو قاتل بیان کرتا ہے کہ جتنی ضربیں لگتی تھیں حسین کی زبان پر کوئی اور نام نہیں آتا تھا۔ جب ایک ضرب لگتی تھی تو حسین پکارتے تھے عباس، جب دوسری ضرب لگتی تھی تو حسین پکارتے تھے عباس، جب ضرب لگتی تھی تو عباس کا نام لیتے تھے۔ عباس شہید ہوئے تو علم خیمے میں حسین لے کے آئے، بالی سکینہ ننھے بچوں کو درے خیمہ پر لیے ہوئے، خالی کوزے لیے ہوئے انتظار کر رہی تھی۔ جب چچا نہیں آئے تو عباس کا علم حسین لے کے آئے۔